ہوتی ہے۔ جس کی سوچ جس قدر بلند ہو وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے پوجا کرتا ہے۔ کوئی سمندر کے لہروں کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہے تو کوئی چاند و سورج کی روشنی کے سامنے جبین عقیدت خم کرتا ہے۔ حضرات، ان کے معبودوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، انگنت ہے۔ بعد میں نے سنا ہے معاشرے میں کہ ان کے ہاں 36 کروڑ معبود ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ان کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے معبود کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ ہے یا ان کے باطل معبودان کثرت کے ساتھ ہیں۔ حضرات، تو وہ تو عبادت کرتے ہیں اپنے نظریے کے مطابق، وہ تو بندگی کرتے ہیں، لیکن وار آمنہ کے لال نے، مدینے کے تاجدار نے، کائنات کے مالک و مختار نے ہم امت مسلمہ پر احسان فرما کر کے ہمیں شعور زندگی عطا فرمایا، شعور بندگی عطا فرمایا، اور ہماری توجہ کو مبذول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے دنیا میں جینے بسنے والوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اے انسان، اب تک تو جو چاہ رہا تھا کر رہا تھا، اب تک جسے چاہتا جسم شکتی دیکھتا اسی کی بھکتی کرتا، اسی کے سامنے پیشانی ٹیک دیتا، لیکن اے انسان، اس خاک دانے گیتی پر تیری عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کی عبادت کی جائے تو ایک خدا کی ذات ہے، اس لیے بندگی کرنی ہو تو ان دنیا داروں کی مت کرو۔ یہ دنیا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے پیشانی مت ٹیکو، بلکہ جس خدا نے ساری دنیا کو بنایا ہے اس معبود کی بارگاہ میں پیشانی ٹیکو، اس رب کو سجدہ کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور کی آمد، مرحبا۔ حضور کی آمد کا ایک اہم مقصد یہی تھا، مصطفیٰ نے صحیح راستہ بتا دیا، سراغ بتا دیا، پتہ بتا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی منزل نظر آ رہی ہے، راستہ صاف ہے۔ انسان اگر مسجد کی طرف نہ جائے، عبادت سے اپنا تعلق نہ جوڑے، بندگی سے دلچسپی نہ لے، تو آپ سمجھیں انسان جان بوجھ کر اس بچے کی مانند ہے۔ انسان کس بچے کی مانند؟ ایک بچے کو آگ کے انگارے کے قریب بٹھا دیا جائے، وہ نادان بچہ یہ نہیں جانتا اگر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے کیا ہوگا۔ حضرات، ہو سکتا ہے وہ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے خود بیٹھ جائے، اور جب بچہ آگ میں بیٹھے گا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ خدا کے بھیجے ہوئے حبیب نے ہمیں آگ اور پانی دونوں کا پتہ بتا دیا، اس کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، تو اس بچے سے بھی بدتر ہے اور خراب ہے کہ جو بچہ نادانی کی بنیاد پر آگ پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ تو دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، لیکن اس انسان تو نماز سے دور رہ کر کے، بندگی سے دور رہ کر کے دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈھکیل رہا ہے، بلکہ جہنم کی آگ میں ڈھکیل رہا ہے، رب کے ناراضگی کی آگ میں ڈھکیل۔ ہم آپ نے حاضری دی، حضور کیا نماز ہو گئی؟ اتحیات کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہوگا۔ یہ کہیں گے نادان صرف اتحیات پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، درود ابراہیم بھی پڑھنا ضروری ہے۔ حضرات، نبی پر سلام پڑھنا تھا نا، اتحیات میں پڑھ دیے، اب درود ابراہیم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اب آپ مولانا اکبری صاحب سے پوچھیں حضرت یہ درود ابراہیم ہے کیا؟ تو یہ کہیں گے درود ابراہیم کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم پر بھی درود، حضرت ابراہیم کی آل پر بھی درود، مدینے کے تاجدار پر بھی درود، ان کی آل پر بھی درود۔ تو نبی کی بارگاہ میں سلام اور درود ہم نے پیش کر دیا، اب اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو عشق کے کارخانے سے آواز آتی ہے، سنو اس لیے ضروری ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے نبی پر سلام پڑھنا ضروری، اور اس سلام کی قبولیت کے لیے نبی کی آل پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ اسے قبول کرنا ہو نبی کی آل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ
اگر بات سمجھ میں آئی تو جب ہم نماز میں نبی پر آلے نبی پر درود پڑھ سکتے تو غیر نماز میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، گدھے بیل کھچر کے خیال سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس نماز میں خیال مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز صدقہ ہے میرے آقا کا، اور جب تک آقا کا خیال نہ آئے گا نماز کیسے ہوگی؟ اور نماز میں آقا کے خیال کی بات تو دور کی بات ہے، بات نکلتی جا رہی ہے۔ ارے آقا والوں کی بھی یاد آتی ہے۔ آپ کہو گے محب القادری کیسے؟ آپ قرآن کی سب سے پہلی سورت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پہ جب آپ پہنچتے ہیں، یہ دعا کا جملہ ہے، آپ کہتے ہیں میرے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ فرماتا ہے سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ سیدھا ہے۔ اب انعام والوں کا ذکر ان لفظوں میں قرآن میں ہوتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ تو آپ ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، کیا کوئی اپنے محبوب کا ذکر کرے اور محبوب کی یاد نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ محبت سے بولیے اللہ اکبر، بولیے کوئی مجھے یاد کرے محب القادری آیا تھا اور محب القادری کا خیال نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ نماز میں دعا کر رہے ہو، عبادت میں انعام والوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے انعام والوں کی یاد بھی آ رہی ہے۔ تو پیارے جب غیر نبی پر اللہ کا انعام اور ان کی یاد سے نماز ہو سکتی ہے تو امام الانبیاء کی یاد سے کیسے نماز نہیں ہو سکتی ہے؟ رسول ہاشمی کی یاد سے کیسے نہیں نماز ہو سکتی ہے؟ تمہاری نماز ہے، تمہیں مبارک ہو۔ ہماری نماز تو وہی نماز ہے جس میں خیال مصطفیٰ ہو، محبت رسول ہو، نبی کا عشق ہو، نبی کی یادیں ہو، نبی کا ذکر جمیل ہو، نبی پاک علیہ تیت و ثنا سے قلبی وابستگی کا مظاہرہ جس نماز میں ہو۔ حضرات نماز کے لیے آپ بیٹھے، آپ نے نبی کی آل پر بھی درود و سلام پڑھ لیا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو غیر نماز میں بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ پورا مجمع ایک سوئی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، والہانہ انداز میں درود و سلام نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پیش کر اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یہاں مفسرین کی اکثریت نے نور سے ذات مصطفیٰ کو مراد لیا ہے، آقا کی ذات کو مراد لیا ہے، اور روشن کتاب ظاہر ہے قرآن حکیم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس آنے والا نور کسی اور کی جانب سے نہیں آ رہا ہے، میری جانب سے آ رہا ہے، اور یہ نور میری جانب سے آ تو رہا ہے بعد میں، لیکن میری جناب میں بہت پہلے سے موجود ہے، بھیج رہا ہوں بعد میں، لیکن میں نے اسے اپنے قرب میں رکھا تھا۔ اب دنیا میں تاریکی ہی تاریکی ہے، کسی ایک حصے میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، تو اس ایک حصے کے لیے اس کی مقدار اور اس کی کیفیت اور کمیت، یعنی اس کے حساب سے روشنی لائٹ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ حضرات تاریکی تو دنیا کے بننے کے بعد ہی سے تھی۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے، ان کی نسل ہوئی، اولاد پیدا ہوئی،
حضرات دنیا میں لوگ چیزیں بسنے لگے، تاریکی تو اس وقت بھی تھی، لیکن جس قدر ضرورت ہو اسی وقت سامان کا انتظام کیا جائے۔ ایک بلب سے اگر روشنی ہو جائے تو آدمی ایک ہی بلب اور ایک ہی ٹیوب لائٹ کا انتظام کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے پاور مختلف ہوتے ہیں۔ اگر 10 کے پاور سے کام چل جائے گا تو 10 کے پاور کا انتظام ہوتا ہے، اگر 20 کے پاور سے کام چل جائے گا تو 20 کے پاور کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ واٹ کہتے ہیں، کتنے واٹ کا یہ بلب ہے، کتنے واٹ کی یہ لائٹ ہے، یہ ٹیوب ہے۔ حضرات تو جتنی تاریکی دور کرنے کے لیے جتنے کی ضرورت تھی اتنے آتے رہے۔ دنیا میں تاریکیاں تھی، رب نے ہدایت کے لیے، رب نے رہنمائی کے لیے، رب نے اشاعت دین کے لیے، رب نے اپنی الوہیت کا پتہ بتانے کے لیے، رب نے حقانیت سے آشنا کرنے کے لیے، رب نے صداقت کے ڈگر پر لا کے کھڑا کرنے کے لیے حضرت آدم کے بعد انبیاء کرام کو بھیجا۔ کبھی حضرت نوح آئے، کبھی حضرت یوسف آئے، کبھی حضرت یعقوب آئے، کبھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، حضرت عیسیٰ کو ادریس آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، حضرت عیسیٰ شعیب آئے۔ یہ تمام کے تمام نبی آتے رہے، لیکن قرآن پڑھ کر دیکھو یہ تمام نبیوں کا ایک خاص دائرہ تھا، ایک خاص علاقہ تھا، ایک خاص قوم کے لیے یہ آتے رہے۔ لیکن پیارے جب دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں کام تو کیا، اس کے باوجود دنیا سے تاریکی ختم نہیں ہو رہی ہے، اندھیرا ختم نہیں ہو رہا ہے، دنیا سے انصاف کا پیغام عام نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا آج بھی بے حیائی کا شکار ہے، آج بھی دنیا تاریکیوں میں ڈبکیاں لگا رہی ہے، آج بھی انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ تو رب کو جوش آیا، رب کی ذات کا کرم جوش میں آیا، رب قدیر نے احسان عظیم فرماتے ہوئے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنے نور کو محمد عربی کو جلوہ گر فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ربا۔ اور کوئی ایک آدمی نعرہ لگائے، مائک آدمی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ محبت سے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سب سے پاورفل نور کو رب نے بھیج دیا۔ اے لوگو، اب اس کے باوجود اگر تمہارے سامنے سے تاریکیاں ختم نہ ہو تو تمہارا قصور ہے۔ اس کو بھی ایگزامپل کے ذریعے آپ سمجھ لیں، یہ سورج جو چمکتا ہے نا، یہ چاند جو دمکتا ہے نا، اگر کوئی اندھا کہے کہ ابھی دین نہیں ہے، دین میں بھی رات کہے تو پیارے سورج کا قصور ہے یا چاند کی غلطی ہے؟ ہرگز نہیں، سورج تو چمک ہی رہا ہے، چاند تو دمک ہی رہا ہے۔ ارے اس دیکھنے والے کی غلطی ہے جسے روشنی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، جسے اجالا نظر نہیں آتا۔ تو میرے نبی کو ایسی روشنی کا یعنی سراپا نور بنا کر کے رب نے جلوہ گر فرما دیا۔ اب ایمان کا اجالا نظر آ رہا ہے، عقیدے کا اجالا نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو ایمان اور عقیدہ اور ایک خدا سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو اس اندھے کی طرح ہے جو دین میں سورج کا انکار کرے، جو چاند کا انکار کرے۔ اور پیارے سورج اور چاند کا یہ انکار کرتے ہیں، کیوں؟ اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے، بینائی سلب ہو جانے کی وجہ سے۔ لیکن آپ یاد رکھو یہ سورج میں جو نور ہے وہ بھی میرے نبی کا صدقہ، محبت سے بولیے اور بولیے، نور ہے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو پیارے جب صدقے والے کا یہ کمال ہے، یہ سورج چمکتا رہتا ہے، یہ چاند دمکتا رہتا ہے۔ آپ کہو گے محب القادری صدقہ کیسے ہے؟ تو ایک بات اور بتا دوں، اس لیے کہ مصطفیٰ جب گودے آمنہ میں تھے، جب گودے حلیمہ میں تھے، جب مصطفیٰ کو جھولے میں لٹایا جا رہا تھا،
उस वक्त मुस्तफा का हाल ये था कि चांद खिलाया करता था, नबी इशारा फरमाया करते थे, जिधर इशारा करते चांद उधर ही चला जाता। नबी ने इशारे से डूबा हुआ सूरज को भी पलटाया और दोबारा दिन किया, तारीकिया दूर की। तो ऐ लोगों, ये चांद और सूरज मेरे नबी के नूर का सदका और इस पे मेरे आका की हुकूमत है, और चांद और सूरज की रोशनी से कोई इनकार नहीं कर सकता, तो मेरे आका के नूर की रोशनी से कैसे इनकार किया जा सकता है? अरे आका का तो यह हाल है, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए सय्यदुल आजम, नाराए मिलादुन नबी। सूरज उल्टे, मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह। पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो ये वो नूर आ रहा है, और जब ये नूर हजरत आमना की गोद में आया है, हजरत आमना फरमाती है, रब ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हिजाबात को दूर फरमा दिया, पर्दों को खत्म किया।